محمد اللہ فرماتا جبریل میرے مصطفیٰ کا نام لے کے نہیں جگانا، آواز نہیں دینی۔ یا اللہ کیوں فرمایا کہ میرا محبوب کائنات کا سردار ہے۔ ٹھیک ہے تو ملائکہ کا سردار ہے لیکن احسان کائنات کا سردار ہے۔ میرے محبوب نو نام لے کے آواز نہیں دینی کہ اندر بے ادبی ہے۔ چھوٹا بڑے نو آواز نام لے کے آواز دے تو لوگ کہتے ہیں بے ادب گستاخ۔ والد کا نام اگر بیٹا نام لے کے آواز دے تو لوگ کہتے ہیں بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، باپ نو نام لے کے آواز دے رہے ہیں۔ ابو جی دے نال یاد کر، والد صاحب احترام والا نام لے، شاگرد اپنے استاد کا نام لے کے آواز دے تو لوگ کہتے ہیں بے ادب۔ مرید اپنے اگر پیر صاحب کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں بے ادب۔ متاحت اپنے افسر کا نام لے لوگ کہتے ہیں بے ادب۔ تو اگر امتی یا جبریل چھوٹا میرے مصطفیٰ کا نام لے کے اگر آواز دے تو یہ اندر بھی بے ادبی کرنا۔ اس واسطے نام لے کے آواز نہیں دینی۔ یا اللہ میں پہلے بھی نبیان جو کھول گیا، میں نے آج بھی یاد ہے تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام دے کول بھیجیا تے میں حضرت نوح علیہ السلام نو نام لے کے آواز دیتی یا نوح۔ وہ بڑا عجیب منظر سی جدوں بیٹا پہاڑی تے چڑھ رہا سی تے باپ انہوں پکار رہا سی، بیٹا آجا کشتی دے اندر سوار ہوتا۔ بیٹا کہہ رہا سی ابو جی پریشان نہ ہو، میں پہاڑی تے چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ میں نے بچائے گا۔ تو اللہ دے نبی رو رہے سن، اولاد چاہے نافرمان بھی ہوئے تے باپ نو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اکھیاں کے سامنے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی یا بنیا، اے میرے بیٹے آجا کشتی کے اندر سوار ہوتا۔ یا بنیا یا نوح ابنہ وکان فی معزلی یا بنیا ارکب معنا، آجا کشتی کے اندر انہاں کافراں دا ساتھ چھڑ دو۔ بیٹا چونکہ نافرمان سی کہنے لگا ابا یہ پہاڑ تے تیرے رب دا عذاب میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج ایک پہاڑ نہیں، ساری دنیا مل کے تینوں اللہ دے عذاب تو بچانا چاہے تے بیٹا نہیں بچا سکتا۔ کہ باپ دے بیٹے دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اچانک وحال بینہم الموج، وحال بینہم الموج، انہاں کے درمیان ایک موج آ گئی، پانی کی لہر آ گئی اور اٹھا کے ماریا پانی دے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی دے نال نافرمان بیٹا اس طرح گل کرے۔ اس ویلے شفقت پدری جوش کے اندر آ گیا، باپ والی شفقت، اور بیٹے نے فرمایا بیٹا ابھی بھی آ جا، آج اللہ دے حکم تو بغیر تینوں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ دی پناہ دے اندر ہی ہر بندہ آئے گا تے انہوں آسانی پائے، وہ
سکتا ہے اللہ تو اس ویلے مینوں بھیجے جدو نوح علیہ السلام دعا کر رہے سن نال کہہ رہے سن اللہ میرا بیٹا ہے اینو بچا اینو محفوظ رکھ عذاب تو اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر ہے تیرا بیٹا نہیں یا اللہ کیوں بیٹا نہیں میرے گھر پیدا ہویا میری بیوی دے گھر پیدا ہویا میں بچپن دے اندر لاڑ کیتے دے نال بڑیاں لوڑیاں دتیاں تے یا اللہ میری آل میری اولاد ہے آواز آندی میرے پیغمبر یہ تیری آل بھی نہیں تے تیری اولاد بھی یا اللہ کیوں فرمایا پیدا تیرے گھر ہویا لاڈ لگائے سب کچھ کیتا لیکن انہو عمل غیر صالح یہ عمل نبی دے پترہ برکے نے معلوم ہویا نبی دا بیٹا ہوئے اگر ہوئے اعمال اچھے نہ ہون اللہ نسل پیغمبر چبار کر دیتا نبی دا چچا ہوئے اعمال اچھے نہ ہون تو اللہ تعالیٰ جہنم دا ایندھن بنا دیتا اعمال تے ساری گل مکھی اس ویلے اللہ تو مینوں بھیجیا میں جا کے یا نوح میں اس ویلے نوح علیہ السلام نو یا نوح کہہ کے آواز دی یا اللہ تو مینوں ابراہیم علیہ السلام کے کول بھیجیا میں دیکھیا بیٹے نو بٹا کے تے چھری پکڑ کے ذبح کر دیا اس وقت جو میں نے بھیجیا میں جا کے خطاب کیتا ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیتا یا ابراہیم کہہ کے میں خدا نے بلایا یا خذ الکتاب بقوہ یحییٰ علیہ السلام نو یا کہہ کے میں آواز دیتی حضرت زکریا علیہ السلام نو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا اللہ میں یا زکریا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے کول پر دیا کہ میں دیکھیا جنگل کے اندر عصا پکڑ کے کھڑے بکریاں دے ایندر اور دیور لے کے کھڑے اس ویلے تو میں نے بھیجیا میں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وما تلک بیمینک یا موسیٰ میں موسیٰ نو یا موسیٰ کہہ کے بلا لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ میں یا عیسیٰ یا اللہ جس طرح سارے نبیاں نو یا کہہ کے پکارتا رہا تے تیرے مصطفیٰ نو یا محمد کہہ کے نہ آواز دے با فرمایا جبریل سارے نبی میرے پیغمبر تو رتبے دے اندر مقام دے اندر شان دے اندر عظمت دے اندر چھوٹے میرا مصطفیٰ ساری انتر بنا اس واسطے میرے محبوب نے نام لے کے آواز نہیں دے یا اللہ پھر کی کہاں فرمایا پہلے تے پیرا نو چوم بوسے دے جس ویلے بیدار ہو گئے تھے پھر اے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات پیرا نو چومیا بوسے دیتے جبریل نے حضور دی آنکھ کھلی بیدار ہو فرمایا جبریل کس طرح آیا کہتا محبوب آیا نہیں رب نے بھیجے کس واسطے اللہ فرماتا یا ایھا المدثر محبوب تو انو سون واسطے نہیں بھیجیا قوم کھڑے ہو جاؤ ساری دنیا ستی پئی ہے تو انو سون واسطے نہیں بھیجیا محبوبہ سوچتی ہوئی امت نو جگان واسطے بھیجیا کھڑے ہو جاؤ قوم فانذر
انہاں دے سامنے انہاں دے دلاں دے اندر میرا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو۔ دسو رب کون ہے، انہاں نوں دسو تہاڈا الہ کون ہے، انہاں نوں ذرا حقانیت انہاں دے سامنے بیان کرو کہ تانوں پیدا کرنے والا آسمان و زمین ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے، ذرا انہاں دے سامنے کھول کے بیان کرو۔ قرآن فعال سے ربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، رب کون ہے اے سب نوں دسو۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آئے گی نا، پھر بندہ ہر عمل کرے گا رب نو بڑا سمجھے گا۔ سارے دل کے اندر رب کی بڑائی نہیں، اسی بھی اس تو محروم ہاں۔ ورنہ اگر اسی سمجھیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہنے ہر بندے کے اندر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں یا اللہ بڑا کہتے ہیں، لیکن جب کرن دی باری آئے، دکان بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، ساری نوکری بڑی ہے، سارا دنیا بڑی ہے، اسی دنیا واسطے رب چھڑ دینے یا رب واسطے دنیا نہیں چھڑ دینے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذرا محبوب دسو ہے، میرے محبوب فاران دیا چوٹیاں تے گئے، اعلان فرمایا، پہلا مشن بیان فرمایا، اور مکے والے سارے سن اپنے بیگانے ہاشمی، عجمی، عربی، قریشی، ہاشمی، اموی، لہبی سارے سن موجود۔ اس ویلے سرکار نے اعلان فرمایا میں جان دیو میں کون ہاں؟ انہوں نے کیا انت صادق الامین، محبوبہ تیرے ورگا سچا بھی کوئی نہیں تے تیرے ورگا امین بھی کوئی نہیں، تیرے ورگا عادل، شرافت، تیرے اندر دیانت، صداقت، سارے مکہ نہیں سارے جگ کو زیادہ اللہ نے تیرے ورگا فرمایا۔ مندے ہو کے مندے اگلی صف کے اندر کھڑے سن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سرداران مکہ، یہ اگلی صف ہی کھڑے سن۔ یہ بھی دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں سادہ بھتیجا کیڑی گل کرنی چاہیے، بھتیجا بولتا تو منہ تو پھول کھیل دے، سبحان اللہ۔ ہاں بھتیجا جو گل کہندا ہے بندے دا دل کردا سنتے ہی ہوئیے، یہ چپ نہ ہوے، سبحان اللہ۔ آج پتہ نہیں کیڑی سانو گل کہنی چاہتا ہے، سانو بلا کے فاران دیا چوٹیاں تے میرے محبوب نے فرمایا مندے ہو، فرمایا اچھا پھر قولو، بڑا سارے کی پڑھیے، اے ہن لگی دے 60 بچن، سبحان اللہ، سب لگی دے لگن، پڑھو سارے کی لا الہ الا اللہ۔ آج پہلا سبق پہلے معلم دا، آج پہلا سبق پہلے استاد دا، آج پہلا قول جہاں میرے محبوب نے مکے والیاں دے سامنے آپ نے بولیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، تسے چاہتے ہو کامیابیاں، لات دے سامنے چک دو، کامیابیاں دے واسطے بنات دے سامنے چک دو، بھاج کامیابیاں دے واسطے اینا دے جا کے سامنے منتا من دو، رون دو، آنسو بہان دو، سانو کامیاب کر دو، سانو کامیابیاں چاہی دیا نے، اینا بچاریاں نے کی کامیابیاں دینیاں نے۔ آؤ میں کوانو نسخہ دس دا کامیابی دا، کیڑا نسخہ کہو قولو لا الہ الا اللہ۔ تہاڈا الہ
نہ لات نہ منات نہ عزا نہ حبل نہ یعوق نہ یغوث اے جے 360 تسا پوت خود بنا کے رکھے ہوئے نے اے جے بیچارے خود بنے ہوئے نے تراشے ہوئے نے تواڈے متواڈے مرحوم منت نے انہاں نے تواڈیاں حاجتاں کہڑیاں پوریاں کرنیاں نے آؤ میں تانوں اودے دروازے تے لے چلدا جڑا اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قدوس بھی ہے جبار بھی ہے قہار بھی ہے سبحان اللہ آجو دے در تے قولو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ العظیم انہاں کیا سوڑیا تو رکھ دو کہ گل کر کی کہنا پدسا میں محمد سرور عالم تے وعدہ سچ فرماوے جس کی دی میری تابعداری او کد نہ دوزخ جاوے میری پیروی کر لو میں تواڈے بال اللہ دا پیغمبر بن کے آیا پیغمبر بن کے آیا پیغام لے کے آیا قاصد بن کے آیا اللہ دی بڑائی بیان کرنے واسطے آیا او دا ڈر تواڈے دلاں دے اندر پان واسطے آیا اللہ اکبر کسے نے کلمہ پڑھیا کسے نے نہ پڑھیا جنوں سمجھنے سی اونے پڑھ لیا کہ جناب اللہ تماشا پائے غور کر لگ پہ لا الہ دا معنی کی ہے اللہ تو سوا کوئی الہ تلوار پھاڑ نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ثابتے پھیر دے لا الہ تہاڈا کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ کون ہے بولو حاجتہ پوریا کرنے والا کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بیٹیاں دین والا کون ہے بیٹے دین والا کون ہے تقدیرہ بدلن والا کون ہے عزتہ دین والا کون ہے ذلتہ دین والا کون ہے اور تو عز منتشا اور تو ذل منتشا کون ہے جیڑا حضرت یوسف نو کھوچو کر کے تختے میں سے پہ بٹھا ہوا کون ہے جڑا اپنے یتیم مکہ نو اتنی عظمتاں اور اتنی عفتاں اتنی بلندیاں دے کے سارے جگ تو اونچا مقام دین والا کون ہے انہوں اللہ کہتا ہے اینی گل سی ابو لہب نے پتھر چکیا مارے مصطفیٰ دے ہاتھاں تے نال کہنے لگا تبا لگا یا محمد حاجہ تھا تو نے سوال سے بلایا تھے دلہ مصطفیٰ تو کیا اللہ میاں میں تیرا قاصد ہوں میں تیرا پیغمبر ہوں اے چچا میرا ابو لہب سب تو پہلے گستاخی کی تھی ابو لہب نے اللہ فرماندے محبوبہ ہم تو نہ بولی میں بولا تیرا معاملہ ختم جیڑی کمپنی کی چیز ہمیں غلط نکل آئے اوہ نہ کو بندہ ایسا کام کرے کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے کوئی بادشاہ کسی کو اپنا کاسر بنا کے بھیجے کاسر کے نال ہمیں نبی ہو جاتے پیچھے وہ جڑا بادشاہ ہوندا ذمہ دار ہوندا ہے محبوبہ تو میرا پیغمبر بن کے آیا تیری گستاخی کی تھی ابو لہب نے ہم تو نہ بولی تیرا کام ختم اور میرا کام شروع رب نے کیا تبت یدا ابی لہب و تب اور ظالمہ اور بے ایمانہ اور میرے نبی نو پتھر مارنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جا کہنے کیا رب عجیب ہے نا اولیاء قدرت آتے قربان جاؤ کوئی عرب کوئی عجم جو آ کے کلمہ پڑھے کوئی روم جو آ کے کلمہ پڑھے کوئی فارس جو آ کے کلمہ پڑھے بلال حبشے جو آ کے کملی والے کا غلام بن گئے تے چاچے دور دوڑ دے
جمع شام عراق کو تے جانن گیا اگر بد نصیب نبی دے چاچے او لوگ رہ گئے وچ اندھیرے او جنت کوثر او نہران لے گئے تے دوروں آمن والے حکم نبی دا موڑن والے اس مولا کیوں نکالے روٹیاں مرضیاں نے چاہے تے فارس کو سلمان فارسی نو لے آکے نبی دے قدمت بٹھاتا ہے چاہے تے حبشے دے بلال نو لے آکے قدمت بٹھاتا ہے چاہے تے صحاب روم جو صحاب رومی نو لے آکے نبی دے قدمت بٹھاتا ہے تے چاہے اپنا چاچا ابو لہب گستاخ پیغمبر بن جائے اللہ جہنم دا باطل پائے ہو دیا قدرت ہے تو قربان پتہ نہیں ہو دیا کیلیا حکمت آنے بیٹا علیہ مرتضی جواب انکا لا تہدی من احببت ابو طالب سب تو زیادہ نبی کے شفقت کرنے والا ابو طالب سب تو زیادہ نبی کی خدمت کرنے والا حضرت ابو طالب سب تو زیادہ نبی کا خیال کرنے والا کون ابو طالب اور حضور ابو طالب دے گھر پرورش پاڑ والے آخری وقت آیا نا اس ویلے حضور نے فرمایا چاچا ایک باری تو بھی تو کلمہ پڑھ اللہ اکبر ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھو اور اس ویلے میرے آقا دی اکھاں محسوس چاچا دیکھنا اتنی خدمت کیتی میری تو کتنا شفقت کیتی میرے نال ایک باری کلمہ پڑھے گا میں محمد دل ہاتھ کو پکڑ کے جنت لے کے جاؤں ابو جہل اودی کول بیٹھے کہندے ہوئے ابو طالب ساری زندگی ساڈے نال ہوٹانی والی بھتیجے دے نال ابو طالب نے کدی ویکھے مصطفیٰ وال کدی ویکھے ابو جہل وال کہن لگا بھتیجا مینوں آ رہے ہیں تھوڑی شرم محسوس کر رہا ہوں اس واسطے میں اپنے آباء و اجداد کے دین تے پڑھنا چاہتا ہوں چاچا میرے کان وچ پڑھ لے کلمہ تاکہ میں محمد تیری شفاعت تے کر سکاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اس حالت کے اندر موت آئی اللہ فرماتے بابو جبریل جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ دے انکا لا تہدی من احببت محبوبہ ہدایت تیرے قبضے دے اندر نہیں جنو تو چاہے ہدایت دے میں وما ولکن اللہ یہدی من یشاء بسم پارا اٹھا کے دیکھ لو اللہ فرماتے محبوبہ ہدایت دینا میرے قبضے دے اندر ہے میں جنو چاہوا میں چاہوا تے ہمیشہ دے بلال نو میں ہدایت دا ڈیپو عطا فرما دیا خزانے عطا فرما دیا دولت عطا فرما دیا نہ چاہوا تے تیرے چاچی ابو طالب نے بات کیا کرتا مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں سب تو ہلکا عذاب میرے چاچی ابو طالب نے ہوئے گا سب تو ہلکا کیڑا عذاب ہوئے گا آگ دی جُتی پہنائی جائے جی ہنڈیاں کھول دی ہے نا آگ تے پئی ایویں او دے تپش دے نال ابو طالب دا دماغ کھولا سب تو ہلکا عذاب اللہ اکبر یہ دیا رمضان نے پتہ نہیں پہچان سکا ہویا جو بے نہاد اللہ الصمد ان کو پوچھنے والا تے ماں نے جڑیا ہی نہیں پوچھا کہ کیوں کیتا ہن میرے محبوب مکے دیا گلیاں پھر رہے ہیں کار کار جا کے دعوتا دے رہے ہیں کنڈے کھڑکا کھڑکا کے دعوتا دے رہے ہیں جیڑا بندہ ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جیڑا بندے دنال ملاقات دے لا الہ الا اللہ جتے سرکار چار بندے بیٹھے دیکھ دینے لا الہ الا اللہ ابو جہل بے ایمان میرے مصطفیٰ
دے پیچھے پیچھے پھردا ہے کہندا اے دی گل نہ سنیا اے اللہ یاز باللہ دیوانہ ہو گیا جو اے پاگل ہو گیا جو اللہ یاز باللہ نو سسیب ہو گیا جو اے نو جنات دا سایہ ہو گیا ہے اے دی گل نہ سنیا پہلے کہندا سی اے دے برکا سچا کوئی نہیں پہلے کہندا سی اے دے برکا دیانتدار کوئی نہیں پہلے کہندا سی اے دے برکا سچا کوئی نہیں اے دے برکا شرافت والا کوئی نہیں ہن کہندا ہے کاذب الیاذ باللہ لا الہ الا اللہ سنن کے بعد ہن میرے مصطفیٰ دا گستاخ اور بے ادب بن گیا ہن کہندا ہے دی گل نہ سنیا اگے نبی تے پیچھے دشمن اگے نبی میاں پیچھے دشمن تے دونے پھر نہ دوہائی نہ گل سنو اس دلوں اے تے پھردا کوئی سودائی استغفر اللہ معاذ اللہ میرے مصطفیٰ دے گلے دے اندر صاحب پاک مکے دیا گلیاں دے اندر کسیر دے گئے کوئی کاغذ کہہ رہا ہے کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ابو طالب جب تک زندہ ہے انہاں دے آس پاس رہ میرے مصطفیٰ دے خبردار میرے بھتیجے نے کوئی میرے پوچھ گیا اور واقعی مکے والے نے جرت نہیں کوئی جب تک ابو طالب زندہ ہے ابو جان ہولی ابو طالب نے کول آگے کہنے لگے ابو طالب تو سمجھا اپنے بھتیجے نوں سمجھا پیسے چاہندا تے پیسے دینے ہیں دولتا چاہندا دولتا دینے ہیں سونا چاندی چاہندا او دینے ہیں مال دینے ہیں اچھے گھرانے شادی چاہندا ہے جس عورت وال نگاہ اٹھے جس عورت وال اشارہ ہو گئے اسی اس گھرانے دے اندر شادی کرواتے اگر سرداری چاہتا ہے اسی اپنا سردار منن واسطے دیا ابو طالب حضور کو لا گئے بڈھے بھی ہو گئے سرداری آگے کہنے لگے اے محمد میرے بھتیجے جی چاچو جی تو ہی ہاتھ ہولا گا تو ہی ہاتھ ہولا کر لے انہاں دی مان لے سرداری چاہنا سرداری دین دے شادی چاہنا شادی کرنا چاہتے ہیں پیسہ چاہنا دولتاں دے منہ کھول دے خزانے ہائے چاچے کے بھی دامن شفقت کو ہٹتا ہوا پایا رو کر ہادی رحمت نے پھر یوں فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال سر رکھ دے خدا کے کام سے میں بعد ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا چاچا شادی آدھی کر میں نے رب دی کبریائی دی قسم ہے نہ میرے دل دے اندر شادی دا دالت نہ دولت دا دالت نہ سونے تے چاندی دا دالت نہ میری سرداریہ دا دالت یہ تے کوئی مکے دا سردار ہوگا کوئی محلے دا سردار ہوگا کوئی گھر دا سردار ہوگا کوئی شہر دا سردار ہوگا میں کیوں نہ فخر کرا میں نو رب نے سالی کا نام دی سرداری عطا فرمایا میں کی سمجھ آئے گا اس واسطے چاچے نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور شیخ ابی طالب کے اندر حضور قید ہو گئے شیخ ابی طالب گھاٹی ایک ہے میں بھی دیکھے ہے ایک پہاڑی دی گھاٹی کے اندر کچھ صحابہ سن حضرت خدیجہ طاہرہ پہلی بیوی حضور کی محترمہ ام المومنین حضور دے نال قید دے اندر حضور دیا بچیاں قید دے انہوں نے دیکھ کے نکاح دیتا بیت اللہ دے سوشل بائی کارڈ محمد کے نال گل بات نہیں ہو سکتی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم لین دین نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مشورہ نہیں کر سکتا، سلام نہیں لے سکتا، بالکل مکمل بھائی کا کیا کرتا گیا، کوئی بندہ کھانا نہیں دے سکتا، کوئی بندہ دانا نہیں دے سکتا، کوئی بندہ خوراک نہیں دے سکتا۔ صحابہ وہ دور جو یاد کرتے شب ابھی طالب دا درختان دے پتے جو ہوا نہ اڑ کے آنے وہ پتے چبا چبا کے صحابہ نے اپنا وقت پاس کیا۔ بچے بلک دے سامنے جس طرح آج فلسطین دے یہ بھی کہہ دے نا اللہ انہوں نے بھی آزادی نصیب فرمائے کیا جو بچے بچے ہوتے ہیں چاہے کوئی ہوئے یہ کہہ رہے مصطفیٰ دیا بچیاں رو رہی ہیں، کہہ رہے مصطفیٰ دے صحابہ پریشان دے، کہہ رہے مصطفیٰ دی بیوی جاری ساری مکہ دی رائی سعادت ہے وہ آج پریشان ہے۔ جیرے مصطفیٰ دے دربار دے اندر حاتم طائی دی بیٹی آ گئی، ننگے سارے آئی، قبری والے نے اپنی چادر مبارک اتاری، فرمایا ابو بکر نے چادر سر تے رکھ دے، آقا تہاڈی چادر مزمل والی، مدثر والی چادر، رحمتہ والی چادر، اے حاتم طائی کافر دی بیٹی ہے، اکھیاں چوں آنسو آ گئے، ابو بکر بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے محمد دی ہوئے چاہے کافر دی بیٹی کیوں نہ ہو، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو نبی دیا بیٹیاں پریشان سن، رو رہیاں سن، سبحان اللہ میرے مصطفیٰ۔ صحابہ کہتے جو سن بھوک تنگ کرتی سی نا، اسی حضور دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے، حضور دا دیدار کردے پکار دے۔ مبارک تھے وہ لوگ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کی رحمت ملتی تھی، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ بھی کہندن سادو بھی یہ نمہ شاہ کری نہ ملتا، راتی حضور دے کول، صبح حضور دے کول، اور اللہ دی توحید سن دے سا، زبان مصطفیٰ دے ہندی سی تے تعریف میرے خدا دی ہندی سا، کندن بن گئے صحابہ کی، زیور بن کے نکلے تھے انسان کو۔ اللہ اکبر، کیسے یادو حضور بار بار کہتے ہیں مطلب پریشان نہ ہو وہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج تک بھی تو بات آسان نہیں، مصائب میں نہ گھبرا نہ یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کر جو سہجا اے وہی کامل مسلمان ہے، وہاں طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا، سنایا پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے۔ مصائب آندیں، مشکلہ آندیاں، پریشانیاں آندیاں، اللہ اکبر، بلکہ ایمان دی کسوٹی ہے جے ایمان کو لیا جاتا ہے۔ ایک صحابی سی انہوں نے شادی ہو گئی تے بیوی نال بڑی اچھی زندگی گزارتے سن، ایک دن کہنے لگی اپنا خاوند بڑا خوش ہو کہنے لگا کہ میں تو منگ کی منگ دی جو منگے گی تم، انہیں کہنے لگا وعدہ کر دے گا جہاں میں طلاق دے دوں، انہیں کہا طلاق دے آئی تو وجہ اپنی لائف بھی دلی اچھی گزر رہی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، پیار محبت نہ گزار رہے ہیں، کوئی اور چیز مانگے، کوئی دنیا کی نعمت مانگے، طلاق انہیں کیا نہیں کہ دینا چاہنے دے طلاق دے دے، انہیں کیا کیا، انہیں کیا میں جب بھی تیرے کا ہے یہ نا میں دکھ نہیں دیکھے، مصائب نہیں دیکھے، پریشانی نہیں دیکھی۔ میرے آقا نے فرمایا سی کہ جیڑے بندے نو کدی مصیبت نہ آوے او دی زندگی دے اندر کوئی پریشانی نہ آوے او دے ایمان شک ہوتا ہے کہ میں تیرے گھر مصیبت نہیں دیکھی، دکھ نہیں دیکھیا، پریشانی نہیں دیکھی۔ وہ بھی تے صحابی سنوں نے کیا ویدہ نہیں دیتا طلاق، حضور کے دربار چل دے ہیں۔ کملی والے تو پوچھا گا یا رسول اللہ میری بیوی طلاق مانگ رہی ہے، دے دیا؟ انہیں کہا چل، دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں، دستے دے اندر ٹھوکر لگی خامد نہ ٹھوکر میں تے ناخن اتر گیا، زخمی ہو گیا، بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگی آجا مسئلہ حل ہو گیا، سبحان اللہ، کیوں آج میں تیرے پریشانی
پریشانی دیکھ لی، دکھ آیا دیکھ لیا، زخمی ہوا دیکھ لیا، میں پتہ چل گیا تے تو بھی کامل مسلمان تے ایمان والا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان تے پریشانی آوے، مسلمان تے ایمان والے تے کوئی غم آوے، ستم ہوے، ہاں جی، اور یہ بندہ سمجھے کہ میں رب نے چھڑتا نہیں، یہ ایمان دی کسوٹی ہوتی ہے۔ مسلمانوں پہ پریشانی ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بھائیو، اے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا وہ لمحہ سی، 3 سال تک حضور کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اور 3 سال تو بعد میں تمہیں آزادی بھی دینا تے انعام بھی دینا۔ یا اللہ انعام کی دے گا۔ اللہ فرماتے محبوب امتحان کائنات تو اونچا سی نا تے ہن انعام بھی کائنات تو اونچا۔ سبحان اللہ کو میں دسا انعام کہ نام دیتا فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ۔ محبوبہ ہوں میں تینوں سیر کرانی ہے، خام دور کا نواز دے، سیر کتوں دی مکے دی نہیں، مدینے دی نہیں، طاف دی نہیں، یا اللہ کتوں دی فرمایا دنیا دی نہیں، اسرا عرش مولا دی سیر کرانی ہے، اپنے عرش دے جیوے امتحان کائنات تو چاہے، انعام سارے نبیاں تو جاتا کرنا ہے۔ السلام علیکہ تیرے نام، السلام علیکہ ایوہ النبی، تیرے تے میرا سلام ہوئے، رحمت ہوئے، برکت ہوئے۔ یا اللہ میرے تے سلام بھیج دیتا، میرے تے رحمتہ بھیج دیا، میرے تے برکتہ بھیج دیا۔ آپ چارے میرے ناجڑے میرے صحابہ نے آئے، اے میرے صحابہ نے جنہاں نے بھوکا دے پیاسا برداشت کے دیا، 3 سال تک شعبے ابی طالب دے اندر قید رہے، اے نازل بھی کو جاتا کر۔ اب اللہ فرماتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ محبوبہ انہاں تے بھی میرا سلام ہو، تس بھی کہہ لو سلام ہو گئے اونا صحابہ دے، سلام ہو گئے مصطفیٰ دے، سلام ہو گئے اونا عمر مومنی سیدہ خدیجہ طاہرہ دے، سلام ہو گئے جڑے شعبے ابی طالب دے اندر اتنا بلند امتحان دے کے سخت ترین اور اچا مقام پا گئے۔ اللہ تینوں اللہ مینوں بھی ایمان دی مستگی اللہ عطا فرمائے۔ کوئی پریشانی آوے تے پریشان نہ ہویا کرو۔